144 suspects of the grooming gangs were white. Romanian gang को भी recently मेरे ख्याल से last week उन्होंने arrest किया है. No Pakistani heritage one was found. टॉमी रॉबिन्सन को जो भारी फंडिंग है अचानक से वो मोसाद ने की है. Trump supports Israel, Elon supports Israel. मोसाद फंड कर रहा है इस कैंपेन को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू पाकिस्तान नाउ. मैं हूं मुनीब हामिद. आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी सोशल मीडिया के ऊपर ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से, और स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा को टारगेट किया जा रहा है. बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ गैंग है जो कि पीडोफाइल्स होते हैं या जो माइनर्स को पहले उनको अगवा करते हैं जब वो छोटे होते हैं, उनको ग्रूम करते हैं और फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए दुनिया भर में बेचते हैं. इट्स अ वेरी इलिसिट बिजनेस. और अभी यूके के अंदर इसने बहुत जो है दोबारा से आग पकड़ी बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क. उन्होंने एक रीट्वीट किया था टॉमी रॉबिन्सन का, और जिसमें अगेंस्ट ये सारी चीज़ जो है आग पकड़ गई. तो बेसिकली ये इस पॉडकास्ट का मकसद है आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना, हाईलाइट करना ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से, इसके अंदर कौन कौन से मुल्क, कौन कौन से अनासर इन्वॉल्व हैं, एंड वाई पाकिस्तान इज बीइंग टारगेटेड. आज हमारे गेस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है, मेरे बड़े भाई हैं, राजा फैसल साहब हैं. ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर ही इज़ एन एनालिस्ट. ही इज़ आल्सो डूइंग हिज ओन शो, ही इज़ आल्सो रनिंग थिंक टैंक्स. और इनकी सीवी अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो 20 मिनट का पॉडकास्ट जो है तो वो सिर्फ उनके रेज्यूमे बताने में लग जाएगा. लेकिन मुझे खुशी की बात ये भी है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर शेयरिंग अ स्क्रीन टुगेदर. तो राजा जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मुनीब, आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू. Likewise. This is the first time. हालांकि we know each other for years. We've shared the screens, लेकिन on other channels as analysts. Indian channels especially हम दोनों जाते हैं उनकी, हम लोग सही बैंड बजाते हैं. तो इंडिया हमसे घबराता भी है वैसे. Exactly. घबराना भी चाहिए. राजा जी, you've lived in UK. माशाल्लाह से आपकी एजुकेशन भी वहाँ से, you've extensive experience. And plus आपका ये जो अभी ग्रूमिंग गैंग्स मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर अप्राइज करें हमारी ऑडियंस को कि ग्रूमिंग गैंग्स क्या हैं और स्पेशली व्हाई इज पाकिस्तान बीइंग टारगेटेड. देखिए मुनीब, ऐसे है कि ब्रिटेन जैसी सोसाइटी में जहाँ पे कि फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है लोगों का, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं, सोशल सेक्टर्स, जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं, खुसूसन वाइट पेरेंट्स, वो अगर ड्रग्स पे लगे हुए हैं तो वो दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर किड्स. और कई मामलात में तो ऐसे है कि बाप का नहीं होता, वो आउट ऑफ वेडलॉक किड्स हैं, तो वो फिर उसके ऊपर वो ठीक तरीके से नज़र नहीं रख पाते, बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं करते. तो ऐसे बच्चों को जो कि वल्नरेबल बच्चे हैं, किसी भी सोसाइटी में वो वल्नरेबल बच्चे हो सकते हैं. अब हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में ऐसे वल्नरेबल बच्चे हैं, फिर हर एक सोसाइटी में वो नज़र आते हैं. ऐसे ही ब्रिटेन में भी वो वल्नरेबल बच्चे नज़र आते हैं, और उनको ओबियसली देयर आर गैंग्स जो कि काम कर रहे हैं. और जब गैंग्स की बात की जाए तो वो ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं, और ये जो दी हिडियस एलिमेंट ऑफ रेप है, जैसा हर एक सोसाइटी में होता है, ब्रिटेन की सोसाइटी में भी ये पाया जाता है. और इसमें अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो ओवरऑल आबादी के तनासुब से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तानीज मुस्लिम वहाँ पे हैं, वो 2%, हार्डली 2% ऑफ दी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तानी की है. और बाकी 85% या 86% जो है वो तो वाइट पॉपुलेशन है. फिर कलर्ड पॉपुलेशंस भी है, बाकी पॉपुलेशंस भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ 2% हैं. अगर इन सारे मामलात में जो चाइल्ड ग्रूमिंग के एस्पेक्ट को देखा जाए, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानीज इन्वॉल्व नहीं होंगे, पाकिस्तानीज भी इन्वॉल्व होंगे. देयर वाज केस था रॉचडेल से रिलेटेड, जो कि व्हाइल आई वाज इन ब्रिटेन, तो ये उस वक्त भी सामने आया था, और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था. एंड अच्छा हुआ था, हाईलाइट हुआ था. हर एक सोसाइटी में क्रिमिनल जो ब्रेन्स हैं वो होते हैं, और ऐसे क्रिमिनल ब्रेन्स जो हैं ये पाकिस्तानी सोसाइटी के, वहाँ पे जो सोसाइटी है वो हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर है. और ये वो गैंग्स हैं जो कि कोई इधर से वहां पे नहीं गया हुआ, ये वो हैं जो कि उधर ही बोर्न हुए, जो उधर ही बोर्न हुए. और अगर वो गंदे अंडे निकले हैं उस सोसाइटी में, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? उसमें ब्रिटिश
ایز اے سوسائٹی اس کا اپنا قصور ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو گلیوں کی نکڑ پہ کھڑے ہوئے آپ کو ڈرگز بیچتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کسی اور کام کرنے جو کہ نہیں ہوتے تو یہ ڈرگز کی طرف جاتے ہیں. اور ایسے ہی آپ کو وائٹ بھی نظر آئیں گے, ایسے ہی آپ کو دوسرے کلرڈ بھی نظر آئیں گے. ہر ایک سوسائٹی سے لوگ نظر آتے ہیں. You'll find good and bad in every society. اور اس کے بارے میں آگے آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے گڈ اینڈ بیڈ کا ہونا ہر ایک سوسائٹی میں. لیکن یہاں پہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈرگز کے ساتھ, اور وہ وہیں کے بورن ہیں, وہیں کے براٹ اپ ہیں. ان کا پاکستان سے کوئی ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ان کو ایسے بنا کے پیش کرنا, میرے خیال میں یہ ایک سٹگما لگانے کی کوشش ہے, ایک سمیئر کیمپین ہے اگینسٹ پاکستانیز کی, وہاں پاکستان کی مسلم کمیونٹی کی خلاف. ادروائز اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میری 70% جو میری اپنی پرسنل فیملی ہے, 70% آف دیم وہ برٹن میں رہتے ہیں. اب اس میں آپ کو نیوکلیئر سائنٹسٹ ملیں گے, اس میں آپ کو سائبر سیکیورٹی میں سرو کرتے ہوئے ایکسپرٹس, اور وہاں پہ آپ کو ایئر فورس میں ملیں گے, ملٹری میں ملیں گے. وہ اپنے آپ کو ہر ایک سوسائٹی میں اپنے آپ کو ہر ایک شعبہ میں منوا رہے ہیں. باکسنگ کرتے ہوئے نظر, کک باکسنگ میں نظر آئیں گے, وہ آپ کو ڈرگز میں یا کسی اور چیز میں نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی سٹرکچر اتنا اچھا ہے, جیسا کہ وہاں پہ کئی برٹش فیملیز ہوتی ہیں, ان کے بھی فیملی سٹرکچرز اتنے اچھے ہیں کہ ان کے بچے آپ کو نکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی فیملیز جہاں پہ کہ پرورش کا کوئی میکنزم نہیں ہے, تو وہاں پہ وہ جو سوسائٹی میں آپ کو گندے انڈے کسی بھی شکل میں نظر آتے ہیں, وہ سارے کے سارے اسی لیے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں وہ جو فیملی سیٹ اپ ہے اپ برنگنگ کا, وہ اس کا فقدان ہے. پاکستانیز اور مسلم سوسائٹیز میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن اگر ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹامی رابنسن جو کہ فار رائٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جو کہ اسلامو فوب ہے, اور اس طرح کے لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے تو وہ ایک ویو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یورپ میں, خصوصاً برٹن میں, وہاں پہ وہ فار رائٹ کا جو سٹگما ہے اس کو ابھارا جائے اور اس طرح کا جو ملٹی کلچرلزم ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. پرفیکٹ. اچھا, 2-3 پوائنٹس آپ نے بہت اچھے ہائی لائٹ کیے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم ڈیلیبریٹ کریں. سب سے پہلے کہ ابھی میرے پاس کچھ فیکٹس ہیں, جیسے آپ نے بتایا آٹے میں نمک کے برابر ہیں پاکستانی, ایون دا ایشین ڈائسپورا جو وہاں پہ ہے. اب جو اگر صرف گرومنگ گینگس کی بات کریں, اس وقت جو ہمارے پاس رپورٹ ہے, یہ یو کے کی اپنی رپورٹ ہے, اگین یہ کوئی پاکستانی پروڈیوس رپورٹ نہیں ہے, جو اب تک سسپیکٹس جو ہیں 144 were white. 144 suspects of the grooming gangs were white. رومینین گینگ کو بھی ریسنٹلی میرے خیال سے لاسٹ ویک انہوں نے اریسٹ کیا ہے. نو پاکستانی ہیریٹیج ون واز فاؤنڈ. پاکستانی انڈینز اور ان کو ملو کے بھی ان کا جو ایوریج نہیں ملتا. مطلب پاکستان کی پاپولیشن جو ہے تقریباً 13.7 بنتی ہے, لیکن جو گرومنگ گینگ کے اندر انوالو تھے پیپل, they were white people and 63% of the cases from are white. The question is کہ اگر گورا کرتا ہے تو ہم یہ نہیں لگاتے کہ بھائی دس از اے وائٹ ریپسٹ اور دس از اے برٹش ریپسٹ اور دس از اے برٹش ٹیررسٹ. مطلب پاکستان کو یہ ٹیگ ضروری کیوں ہے اور یہ ٹیگ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اسپیشلی اگر کوئی کرسچن جا کے کوئی, آپ کو نیوزی لینڈ کا واقعہ یاد ہوگا, وہاں پہ دہشت گردی کرتا ہے, سو ہی وازنٹ نیمڈ نیوزی لینڈ اور ہی وازنٹ نیمڈ کرسچن مین جس نے ٹیررزم کیا, اور کرسچن ٹیررزم. لیکن جب یہ بات آتی ہے کوئی بھی ایشین کرے, اسپیشلی اسپیسیفکلی مسلم, اور جس کی ہیریٹیج پاکستان سے لنک کرتی ہے, تو سب سے پہلے ہیڈ لائن بنتی ہے پاکستانی ٹیررسٹ, مسلم ٹیررسٹ, پاکستانی برٹش. حالانکہ پاکستان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ برٹش میں پیدا ہوا ہے, وہ ہی از اے برٹش, ہی از ناٹ اے پاکستانی. سو وائی ابھی جو بری چیز کرے تو ہی از اے برٹش پاکستانی, اچھی چیز کرے تو ہی از اے برٹش. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور دیکھیں منیب, جہاں تک آپ کی بات ہے نا کہ وہ جو کرائسٹ چرچ میں ہوا تھا, ماسک میں جو سارا کیا گیا, اس میں بھی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ سائیکولوجیکل ایشوز, اور ایسا ہی اگر کوئی وائٹ آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا تو سائیکولوجیکل پرابلمس تھے, اور سائیکولوجیکلی ہی واز ناٹ فٹ. ایگزیکٹلی. یہاں
پاکستانی اگر کوئی اس کی رنگت کے اعتبار سے اگر وہ پاکستانی ہو تو وہ اوبیسلی ایتھنیسٹی کے اعتبار سے اگر وہ پاکستانی ہو تو پورے پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر ایگزیکٹلی. اگر وہ کلمہ گو ہوگا تو اس کو پورے کے پورے اسلام کو وہ بلیم کرنا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی. یہاں وہ ایسپیکٹ آف سائیکولوجیکلی انفٹ والا وہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی وہ ایک جو نفرت ہے وہ اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بھی اس لیے کہ بیسیکلی پاکستان پوری مسلم دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنے آپ کو منوانے کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں آ رہا. ایگزیکٹلی ایسی, اور جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارہا موقعوں پہ پاکستان نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے, جو پاکستانیز ہوتے ہیں, وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایکسیل کر سکتے ہیں اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. آج بھی اگر آپ کو میئر آف لنڈن پاکستانی ملتا ہے تو اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ دے نو ہاؤ ٹو obviously represent their country and themselves. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ماضی میں ان کا ڈیفنس منسٹر بھی اگر پاکستانی ہیریٹیج کا ملتا ہے تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ دے نو ہاؤ ٹو اپنے آپ کو کیسے منوانا ہے. اور اگر آپ کو ان کی سوسائٹی میں عامر خان جیسے باکسرز ملتے ہیں اور وہ بھی اپنے گلوز کے اوپر اگر برٹش جھنڈا لگاتے ہیں تو وہ اپنے بیلٹ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگانا نہیں بھولتے. یہ ساری کی ساری جو وجوہات ہیں یہ اسی تناظر میں, اور آپ کو کافی ایسے نام ملتے ہیں جو کہ برٹش سوسائٹی میں. میری اپنی ایک بہت ہی اچھی دوست یاسمین ڈار جو ہیں وہ بیسیکلی لارڈ میئر رہی ہیں مانچسٹر کی, وہ لارڈ میئر رہی ہیں, اور وہ ایک اوبیسلی لیبر پارٹی جو کہ ابھی رولنگ پارٹی ہے وہ اس کی ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. ایسے ہی آپ کو بے تحاشا نام ملتے ہیں جنہوں نے کہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں وہاں پہ منوایا. ایکس جو فرسٹ منسٹر آف اسکاٹ لینڈ وہ بھی آپ کو پاکستانی ہیریٹیج سے ملتے ہیں. لیکن نیوز میں ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ ہی از اے برٹش پاکستانی ڈپلومیٹ اور ایگزیکٹلی. اور میرے خیال میں یہ جو ساری کی ساری اسمیئر کیمپین کی گئی ہے یہ اسی تناظر میں کی گئی ہے کہ اکتوبر 2023 سے آنورڈ جو جینوسائیڈ پیلسٹائن میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس میں جو اپ فرنٹ برٹش آپ کو سب سے آگے نظر آتے ہیں, برٹش پاکستانیز نظر آتے ہیں جو کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے, اس پلائٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے, اس کے اگینسٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس میں کہ فرسٹ منسٹر آف اسکاٹ لینڈ واز دی موسٹ پیوٹل مین جو کہ اسکرینز پہ ہر وقت آ کے اس نے اسرائیل کو شن کیا. اور آف کورس جب بات آتی ہے پیلسٹائن کی, غازہ کی, تو اس کے بارے میں اس نے ہائی لائٹ کیا. یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ میں بعد میں بتانا بھول نہ جاؤں, ٹومی رابنسن کو جو بھاری فنڈنگ ہے اچانک سے وہ موساد نے کی ہے. موساد کی فنڈنگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور موساد کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ جو نیریٹیوز وہاں پہ کریٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف برٹن میں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برٹن یورپ کا وہ پریمیئر کنٹری ہے جہاں پہ کہ غازہ میں ہوتے ہوئے مظالم کے خلاف سب سے زیادہ آواز اٹھائے گی. تو اس سارے تناظر میں یہ ایک ڈرٹی illicit money آف موساد دیٹ از انوالوڈ ان برٹن, اور ٹامی رابنسن کو یہ سب کچھ بھونکنے کا پیسہ موساد دے رہا ہے, اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کا جو بیڑا ہے وہ اٹھا رکھا ہے ایلون مسک میں. اینڈ جسٹ ٹو ایڈ یہ آپ نے بہت اچھا ایک غازہ والا پوائنٹ جو ہے اس کو ریز کیا, لیکن جسٹ ٹو ایڈ بیکاز دس از جسٹ ناٹ اینٹی پاکستان, یہ صرف پاکستانیوں کے خلاف نہیں, دس از اینٹی اسلام. ایگزیکٹلی. اور یو کے اندر اس وقت جس اسپیڈ سے لوگ کنورٹ کر رہے ہیں ٹو اسلام, ابھی ریسنٹ نیوز تھی جو کہ پوری دنیا میں وائرل تھی, the name محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the name محمد has become the most popular name in UK. Most popular first name in UK. The first name in UK. تو ان لوگوں کو تکلیف ہے, اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ 5 یا 10 سال میں ہو سکتا ہے مسلم جو پاپولیشن ہے it might enter into a majority. تو یہ اس چیز کو بھی میرے خیال سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستانی سوسائٹی ان برٹن itself is so prominent, ہر ایک فیلڈ میں بہت زیادہ prominent ہے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, پیش آتی ہے,
تو ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ سب کے سب آواز اٹھاتے ہیں. اور اس سارے تناظر میں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ برٹن کیونکہ اس کا انفلوئنس صرف اور صرف برٹن یا یورپ میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اس کا انفلوئنس ہے. ڈونٹ فرگیٹ اٹس اے کنٹری کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سن نیور سیٹس آن برٹش اوبیسلی رائل جو تھے ان کے اوپر, ان کی سلطنت کے اوپر کبھی بھی سورج نہیں ڈوبتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک وقت تھا کہ وہ رول کرتے تھے, تو ان کا انفلوئنس آج بھی پوری دنیا میں, اور اس انفلوئنس کی وجہ سے آف کورس وہاں پہ جو پاکستانیز ہیں دے ہیو ڈسٹنکشن, اور اس ڈسٹنکشن کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو رول پاکستانی مسلمانوں نے وہاں پہ پلے کیا ٹو اوبیسلی یہ اس کو جو جینوسائیڈ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں, تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ غصہ نکالنا ہے. اور اب وہ برٹش سوسائٹی میں پاکستانیوں کو کمزور, وہ اس طرح کے گندی جو حرکتیں ہیں ان سے کریں گے جو کہ ان کی سوسائٹی کی اپنی فلتھ ہے, اور اس میں اگر کوئی آٹے میں نمک کے برابر اگر کوئی اکا دکا کیسز نظر آئیں گے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے, اور ان کی اپنی جو سٹوری ہوگی اس کی جو بائی لائن ہوگی وہ آپ کو شروع ہی لفظ پاکستان سے یا پاکستانی سے ہوتی نظر آئے گی. ڈیمونائز کر رہے ہیں وہ اس سارے فینومینن کو ڈیمونائز کرنا چاہتے ہیں, پاکستانی سوسائٹی ایز اے سوسائٹی کو ڈیمونائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی برٹش سوشل فیبرک میں پاکستانیوں کی اہمیت کو کم کیا جا سکے. دس از گوئنگ ٹو بی ویری ڈینجرس فار دی پاکستانی ڈائسپورا جو کمیونٹی وہاں پہ رہ رہی ہے, بیکاز یہ نیوز سے دے ٹرائنگ ٹو فل ہیٹریڈ امنگسٹ دی برٹش سوسائٹی اسپیشلی اباؤٹ پاکستانیز اینڈ مسلمس. مسلمانوں کو اسپیشلی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے خلاف نفرت کو ابھارا جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں لیبل کیا اسلامک ٹیررسٹ بلا 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 بلا, لیکن اسی سپیڈ سے لوگ جو ہیں دے اسٹڈیڈ اسلام اور پھر وہ کنورژن کے اوپر آئے. ابھی ایک پوائنٹ جو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ, کیونکہ یو ہیو ایکسپیرئنس آن گراؤنڈ, سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے جی, پاکستانی جو لوگ ہیں یہ سکھ ہیں, یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, الٹریٹ ہیں, اور یہ مطلب جو بہت سارے لیبلز لگ رہے ہیں جو کہ سارے غلط ہیں. اگین گڈ اینڈ بیڈ ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ برٹش بھی ہو سکتا ہے, وہ امریکن بھی ہو سکتا ہے, وہ پاکستانی, انڈین, اینی ون. جو برٹش سوسائٹی ہے کیونکہ یو ہیو لیوڈ امانگ دیم. اب جیسے لوگ انڈر ایج شادی کی بات کرتے ہیں, لیکن جو ایوریج ایج ہے آف لوزنگ ورجینٹی ان دی UK دیٹس 12 and 13 years. ٹھیک ہے, اب یہ پوائنٹ میں اس لیے ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا UK کی سوسائٹی کے بارے میں بتائیں کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, کہ جو وہ خود پروڈیوس کر رہی ہے, چاہے وہ برٹش پاکستانی ہو, برٹش انڈینز ہوں, یا وائٹ برٹش ہوں, بلیک برٹش ہوں, وٹ ایور برٹش, وہ پروڈکشن کیسی ہے, ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے, ہاؤ از دا سوسائٹی, دا فیبرک. Munib, I'm happy that you've asked me this question, and of course there is an incident which I wanted to share, but before that I just wanted to tell you کہ اگر میں برٹش سوسائٹی کو اس کا اگر موازنہ کروں تو میری نظر میں ایک بہت ہی خوبصورت سوسائٹی ہے, ملٹائی کلچرلزم ہے اس میں, اور ساتھ میں وہاں پہ لوگ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں, سچ کو جاننا چاہتے ہیں, اور سچ کو سننا چاہتے ہیں rather than کہ وہ برائی کی طرف جانا چاہیں. پہلے میں نے ذکر کیا اچھائی اور برائی کا, good and evil, existence of good and evil in every society. That's everywhere. That is everywhere. That is everywhere. ایسا ہی برٹن میں ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو گڈ زیادہ ملے گا. اسی لیے آپ کا جو اپنا پوائنٹ کہ وہاں پہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, اسلام کی طرف آ رہے ہیں, شاید اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ the society overall, majority of the society believes in truth, believes in realities, and that is why they go through the realities and they accept it. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. جب 7/7 bombings ہوئیں obviously 2005 میں, I was in England, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈاؤن ٹاؤن, ایک لنڈن کا ڈاؤن ٹاؤن ہے میڈن ہیڈ. میں میڈن ہیڈ کی ہائی اسٹریٹ میں سیٹرڈے تھا اور I was walking, تو مجھے اپوزٹ سائڈ سے اچانک سے مجھے کچھ ٹومی رابنسنز مل گئے, اور وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, obviously گرمیوں کے دن تھے, تو وہ باہر بہ کے they were boozed out, اور اس کے بعد وہ جو ہیں انہوں نے میرے اوپر سلرز کسنا شروع کر دیا. اچھا, انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا, hey محمد جہاد, we'll show you how to chop the heads off. انہوں نے مجھے اس طرح کی سلرز کرنی شروع کر دی.
I don't know what kind of frame of mind I was in. I was too young at that time, but at that time I was feeling very positive about it. उसकी वजह ये है कि शक्ल से शायद मैं भी इंडियन लगता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं मुसलमान हूँ. And I was feeling proud of it कि I didn't need to tell anyone that I'm a Muslim. And they themselves recognized that I'm a Muslim. And I was thanking God that He created me in a way that people do consider me a Muslim. तो उस वक्त मैं वहीं पे चेहरे का नूर देख के किया होगा कि ये मुसलमान है. और मैं वहीं पे खड़ा हो गया और I stood my ground. And at that time I was thinking, because जवान खून और वो खून की गर्मी and all, I was 21 I guess at that time. तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज थी कि अगर तो ये मेरी तरफ आते हैं और लड़ते हैं तो मैं लड़ूंगा. मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा. They were like 7-8 of them. लेकिन अगले ही लम्हे मुझे सड़क के इस किनारे से, स्ट्रीट के इस तरफ से, मुझे इस तरफ से भी आवाजों की सुनाई दी और वो आवाजें उनके खिलाफ थी. एंड बिलीव मी, मैंने यूं देखा और यूं देखा, सबके सब वाइट थे. Very nice, very nice. वो सारे के सारे उनके खिलाफ बात कर रहे थे. वो उनसे ज्यादा थे. जो मेरी तरफ आके खड़े हो गए वो उनसे ज्यादा थे जो कि मेरे खिलाफ थे. So you found support. This is the beauty of British society. If you have rotten eggs standing across, then you have the pure British society on your side as well. The good of the society. Exactly. So there was more good to offer by the British society to me rather than the evil that was standing across the road. Such a beautiful point you've made. और मेरी नजर में ब्रिटिश सोसाइटी की खूबसूरती ही सबसे ज्यादा ये है कि वहां पे आपको अगर बुराई नजर आती है तो अच्छाई उससे दुगनी, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा नजर आती है. तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ, ये पॉइंट इसीलिए रेज कर रहा हूँ कि अगर आपको टॉमी रॉबिन्सन्स वहां पे मिल रहे हैं जो कि आटे में नमक के बराबर है. वैसे आपको मिला था, आप उसी को, टॉमी को जरा पट्टा डाल देते, आज ये किसी और टॉपिक पे कर रहे होते. ना होती. लेकिन मेरी नजर में मुनीब, हर एक सोसाइटी में बुराई और अच्छाई होती है. हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में बुराई अच्छाई हर तरफ मौजूद है. लेकिन ब्रिटिश सोसाइटी की खूबसूरती ये है कि वहां पे आपको there is more good than evil. वहां पे evil टॉमी रॉबिन्सन्स आपको थोड़े से नजर आएंगे. ये जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को डिमोनाइज कर रहे हैं, जो कि इस्लाम को डिमोनाइज कर रहे हैं, जो कि इस्लामोफोब्स हैं, वो आपको थोड़े नंबर में नजर आएंगे. वहां पे आपको खूबसूरत लोग, अच्छे लोग, अच्छाई फैलाने वाले लोग, अच्छी बात करने वाले लोग, अच्छी बात सुनने वाले लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश themselves. They will be humongous. वो आपके साथ हमेशा खड़े होंगे. और मैं आपके ही इसी प्रोग्राम से, if there are few British who are listening to me, I would tell them that don't listen to Tommy Robinsons. I know British society. British society has more good to offer than evil. Evils like Tommy Robinsons, they should be shunned by British society itself. Hate should be shunned by British society itself. Love should be promoted. Good should be promoted by the British society. British society is known for this. So, Raja ji, ये जो आपने point raise किया, it's a very timely or important thing. और I guess all the British who are listening to this right now, आप सब लोगों को I think support show करनी चाहिए towards the Pakistani community, you know, the British, the white British people, not the Pakistani British people, because we're divided into this. हालांकि I don't think a society should be divided into sex or parts or caste or color or anything. Same Adam and Eve. Yeah, exactly. So I guess the British have a responsibility to show support to your fellow British Pakistanis, or we could call them brown British, the BBs, you're right? तो उनको support show करनी चाहिए. दो और बहुत important चीजें. ये issue raise किया Elon Musk ने. Now, Elon Musk is a big supporter of Donald Trump. Donald Trump is in power. अब I don't know, मुझे ये feel होता है कि पूरी, especially with the Pakistani society, कि ये दोनों characters को हम लोग we're considering them as angels, as saviors. कि Donald Trump is going to save us, Elon Musk is going to save us. मुझे ये महसूस होता है जब मैं बैठता हूँ लोगों के साथ, especially in the Pakistani community. And जो इनकी हरकतें हैं, it's anti-Islam. Trump supports Israel, Elon supports Israel.
اسرائیل موساد فنڈ کر رہا ہے اس کیمپین کو جو کہ پاکستان کے خلاف ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا. اینڈ منیب, آئی نو یو ہیو دی پولیٹیکل ایلیمنٹ ان اٹ ایز ویل. سو پہلے میں پولیٹیکل ایلیمنٹ کو کلیئر کر دوں. اگر در اندازی جو کہ انفلوئنس تھا, امریکن انفلوئنس ان دا پریویس رجیم, اگر وہ اس وقت حرام تھا تو آج بھی امریکن انفلوئنس جو ہے وہ حرام قرار دیا جانا چاہیے. اور ہماری جو سورینٹی ہے اس کو کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو وہ چیلنج کرتا پھرے اور کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. وہ ایلون مسک ہو, وہ ٹرمپ ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ بائیڈن ہو. بائیڈن ہمسیلف آف کورس ہی واز سم ون جو کہ اوپنلی کہا کرتا تھا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے جو ٹو بی اے زائنسٹ. ہی واز اے زائنسٹ اینڈ اس کا بھی وہی ڈیزائن ہے. اور اگر کوئی اور آئے گا تو اس کا بھی وہی ڈیزائن ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ وی شوڈنٹ بی فارگیٹنگ دیٹ ایون ان امیریکا دی جو زائنسٹ لابی ہے that is doing everything. By the way, all of these people, یہ ایلون مسک وغیرہ اور یہ وہ, it's a huge responsibility that actually comes into the hands of him. کیسے کہ ابھی وہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے جو کہ گھر گھر پہنچا ہوا ہے, جو کہ ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچا ہوا ہے, جو کہ ہر ایک بچے کو, بوڑھے کو, ہر ایک کو انگیج کیا ہوا ہے. اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے وہ نیگیٹیولی اس کو یوز کر رہا ہے. وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو اس سے وہ دو چیزیں کر سکتا ہے, اچھا یا برا. منیب, ہمیں کوئی بھی چیز ملا کرتی تھی نا بچپن میں, جب ہمیں کہا کرتے تھے کہ ٹی وی ہے, لیکن if you watch it for good purposes, that's good use of it. But if you watch it for wrong purposes, that's bad. It's for bad purposes. ایسے ہی آپ کو کوئی بھی چیز ملتی تھی نا, اگر آپ کو کرکٹ کا بیٹ ملتا تھا نا, تو وہ اگر آپ کھیلنے میں استعمال کرتے تھے اور اپنی گیم کو درست کرتے تھے اس کے ساتھ, تو وہ ایک اچھا یوز تھا اس کا. لیکن اب وہ اگر آپ اپنے بڈیز کے ساتھ جا کے کسی کو کٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے تو دیٹ واز دی نیگیٹو یوز آف اٹ. آج کی تاریخ میں اگر ایلون مسک کو, وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں اگر ماچس آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے جنگل کو آگ لگا دینی ہے. تو اس بندر کو اگر یہ ماچس مل گئی ہے تو بھائی ہاتھ ہولا رکھ, پوری کی پوری جو دنیا ہے اس کی سوسائٹی کو کرپٹ کرنے پہ کیوں تلا ہوا ہے, ہیٹ کیوں پھیلا رہا ہے, نفرت کیوں پھیلا رہا ہے, وائڈ اسپریڈ اسلاموفوبیا کے خلاف. پھر یو آر شوئنگ یور ٹرو کلرس. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ یور سکسیس دیر واز الٹیمیٹلی سم ون ایلس, اور وہ سم ون ایلس ہے جو وہ زائنسٹ ہو سکتے ہیں, ایلومیناٹیز ہو سکتے ہیں, فری میسنس ہو سکتے ہیں, جن کا کہ اپنا ایک ڈیزائن ہے, جو کہ ڈیول ورشپرز ہیں اور جو کہ چاہتے ہیں کہ شیطان کی ورشپ کی جائے. سو آر یو پارٹ آف دیٹ شیطان, آر یو پارٹ آف دیٹ ڈیول؟ You have to prove yourself کہ whether you are a devil worshipper, whether you are being funded by or facilitated by all of these big goons, big pockets, اور جیسے کہ وہ شاہ محمود قریشی نے ایک دفعہ کہا تھا deep pockets. So is it the deep pocket factor which is playing behind you, and whatever they tell you to do, you do it, and whatever they ask you to abstain from, you simply abstain from. اینڈ اگر ان کو اس کے موجودہ حالات کو اگر دیکھا جائے, جس طریقے سے یہ نیگیٹیولی اپنے پلیٹ فارمز کو یوز کر رہا ہے, اور بھی جتنے بھی پلیٹ فارمز یوز ہو رہے ہیں, اس ساری کی ساری ہینیس جو ایجنڈا ہے اس کے پیچھے, آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ دیر آر رانگ انٹینشنز, اینڈ دیم رانگ انٹینشنز وی نو فرام ویئر دے اوریجنیٹ فرام. یو نو اٹ کہ پاکستان, پہلی بات تو یہ کہ مسلم دنیا از اے پرومیننٹ دنیا ان دس ورلڈ. دوسری بات یہ کہ پاکستان پرومیننس اس لیے اسلام میں کہ اٹ ہیز پروون اٹ سیلف دیٹ اٹ از اے ملٹری مائٹ, اٹ نوز ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اٹ نوز ہاؤ ٹو فائٹ, اٹ از such a brilliant society and such a mix of societies. I always say کہ پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ یہ 1906 میں مسلم لیگ بننے کے بعد پاکستان نہیں بننا شروع ہوا, یہ صدیاں لگیں اس کو بنانے میں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے صدیوں میں یہ پاکستان بنایا. کیسے؟ آپ کو 3 جو اولڈسٹ سیولائزیشنز ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں, جن کو کہ ریور سیولائزیشنز کہتے ہیں. Amazon
अमेज़न पे आपको कई मुल्क नजर आते हैं लैटिन अमेरिका में। फिर आपको रिवर नाइल सिविलाइजेशन में भी आपको अफ्रीका के बहुत से मुल्क नजर आते हैं। फिर तीसरी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इस दुनिया में वो इंडस सिविलाइजेशन है। वो इंडस सिविलाइजेशन हिंदू कुश के पहाड़ों से निकलती है और बहरे हिंद में गिरती है। Absolutely. और सिर्फ एक ही मुल्क इस पे बसता है और वो पाकिस्तान है। सिर्फ एक मुल्क इस पे बसता है और वो पाकिस्तान है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जिसमें कि आपको मंगोलों का खून मिलेगा, जिसमें कि आपको तुर्कों का खून मिलेगा, जिसमें कि आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का खून मिलेगा, जिसमें अरब्स का खून मिलेगा, जिसमें लोकल्स, मेरी तरह के लोकल्स जो कि राजपूत हैं वो भी आपको इधर मिलेंगे। सबके सब सिकंदर आजम की फौजों का खून भी मिलेगा। पाकिस्तान इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। सब के सब आपको वॉरियर नेशंस मिलेंगे। पूरी दुनिया के वॉरियर नेशंस का खून जब आपने इकट्ठा करके इंडस सिविलाइजेशन पे बसा दिया है और उसके बाद पाकिस्तान बना दिया है, और पाकिस्तान बनाते वक्त आप नारा क्या लगाते हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप ये चीज कर देते हैं तो उसके बाद आपको एक ही चीज महसूस होती है, वो ये है कि पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली अ वेरी डिस्टिंक्टिव कंट्री। डिस्टिंक्टिव किस चीज के हवाले से कि ये ना किसी से डरेगा और ना किसी के सामने झुकेगा, और जब भी लड़ेगा ऐसे लड़ेगा जैसे वॉरियर्स लड़ते हैं, क्योंकि ये मजमुआ है पूरी दुनिया के वॉरियर्स का। और जब पूरी दुनिया के वॉरियर्स एक जगह, वॉरियर ब्रीड एक जगह इकट्ठी हुई है, तो ऑब्वियसली उसने किसी के सामने नहीं झुकना। इसीलिए ये सारे के सारे आपको ये पाकिस्तान की तरफ इन आंखों से देखते हुए नजर आते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की मिलिट्री भी आपको स्ट्रांग नजर आती है। इसीलिए पाकिस्तान आपको वाहिद मुस्लिम कंट्री मिलता है जिसके पास की एटॉमिक पावर भी होती है, और जो कि पहले दिन से अपने आप को डिफेंस के मामलात में स्ट्रांग करता हुआ नजर आता है। और यहां सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इलॉन मस्क जैसे लोग जो कि पॉन्स हैं, I don't consider him a king. I don't consider him someone who's at a prominent position. He is just another Zionist. जिसको के उस तरफ ये एक बीड़ा दे दिया गया कि तू अपनी ये जगह संभाल, पैसे हम लगाएंगे, तेरे एक्स को हम मशहूर करेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे कोक, पेप्सी और सबके सब जो है वो एक दूसरे के साथ। आपको अच्छा लगेगा मेरा टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान को टाइटल्स देते हैं, इस्लाम के साथ टाइटल्स लगाते हैं, इस्लामिक टेररिज्म, पाकिस्तानी टेररिज्म, ब्ला ब्ला ब्ला, हालांकि इट्स रॉन्ग। सो आई हैव मेड अप अ टर्मिनोलॉजी अबाउट द यूएस, in sight of whatever has happened in the past 2 years with Palestine and genocide Biden. मैंने बनाया IOA, which describes as Israel occupied America. हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। उसकी वजह ये है कि अगर आपको वहां पे एपेक जैसी तंजीमें, एपेक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉबी करती हैं, और वो किसके लिए कर रही? वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए वहां पे लॉबी कर रही हैं। वो इजराइल के जितने भी डिजाइन्स हैं, जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं, फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस हैं, उनको इंश्योर करने के लिए वहां पे they control the Pentagon, they control the Congress, they control every president, they control economy, they control defense, they control their foreign policy, they control each and everything of America. What else you want? Unbelievable. Last point, let's see the way forward, coming back to grooming gangs. इस वक्त पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को जो है मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। व्हाट इज द, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, ब्रिटिश की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल इफ यू कुड समराइज दिस, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी हम, और ऑफ कोर्स जो ब्रिट पाकिस्तानी हैं वहां पे, एंड ओवरऑल सोसाइटी की इस वक्त स्पेसिफिकली इस टारगेटेड कैंपेन के खिलाफ क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, आपने एक ही सवाल में 4 डिफरेंट एंगल से सवाल किया, एक एक करके सारे एंगल। सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए क्या? पाकिस्तान एज अ स्टेट एंड पाकिस्तान एज अ पीपल स्टैंड विद आवर ब्रदरन, स्टैंड विद द ट्रूथ, स्टैंड विद पीपल हु आर देयर, द ब्रिटिश पाकिस्तानीज हु आर देयर, बिकॉज दे आर वन ऑफ देम एंड वी शुड नेवर बी स्टेपिंग बैक फ्रॉम दैट। उनके साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान एज अ स्टेट was standing with them, standing behind them, is standing behind them and will always stand behind them. अब दूसरी तरफ आ जाएं कि ब्रिटिश पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? Do as you are doing. You are doing the best.
اپنی سوسائٹی میں ارد گرد نظر رکھیں, آپ کو اس طرح کا کوئی بھی گندا انڈا نظر آتا ہے اس کو خود نومینیٹ کریں اور اس کو خود اسکروٹنائز کریں اور اس کو خود پیش کریں. دس از واٹ the honorable and the sensible social elements do, social individuals do. This is what you need to do. جو بھی ہے اس کو سامنے پیش کرو. اس طرح کا کوئی بھی آپ کو ایلیمنٹ نظر آتا ہے اس کو سامنے پیش کرو. تیسرا, وہاں پہ برٹش کو کیا کرنا چاہیے؟ برٹش, I have always put trust in British. They know what is good. They know what is wrong. They already know what is good. They just need to assess it. They just need to figure out the truth. اور برٹش سوسائٹی اتنی اچھی سوسائٹی ہے کہ اس کو کوئی بھی جتنا مرضی بریگ اباؤٹ, جتنا مرضی کان بھرتا رہے, وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ no, I'll seek truth, I'll seek reality by myself. تو مجھے ان سے, وہ اتنے کی سینسیبل ہیں کہ مجھے ان سے پورا یقین ہے کہ وہ خود اس کو اسیس کریں گے, وہ خود اس کو پروب کریں گے اور وہ خود ریالٹیز کو جانیں گے, پرکھیں گے, اور وہ کسی کی طرف بھی ہیٹریڈ نہیں کریں گے. کسی کی سکن دیکھ کے, کسی کا کلر دیکھ کے, کسی کی ایتھنیسٹی دیکھ کے, کسی کی بلڈ لائن دیکھ کے اس کے ساتھ وہ ہیٹ نہیں کریں گے. جہاں تک چوتھی جو بات رہ جاتی ہے وہ ہے برٹش ایز اے اسٹیٹ, برٹش کے انسٹیٹیوشنز ایز اے اسٹیٹ. Do as you're doing. I have always put belief in British law enforcing agencies. جہاں پہ بھی آپ کو filth نظر آتا ہے, beyond the recognition of somebody's creed, somebody's race, somebody's religion, آپ اس کو as an individual treat کریں, as a group اور as a society treat نہ کریں. آپ اس کو as an individual treat کریں. آپ کا جو لیگل سسٹم ہے جب وہ جسٹس کو انڈورس کرے گا تو آٹومیٹیکلی جو ہر ایک سوسائٹی میں موجود جو ال فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیٹر ہوتے ہیں. ڈیلیوری آف جسٹس سے سارے کے سارے جو ال فیکٹرز ہیں وہ ڈیٹر ہوتے ہیں. آپ اس کو مزید بڑھائیں گے تو وہ جس بھی ایتھنیسٹی سے ہوں گے, وہ ہندو ہوں گے, وہ مسلم ہوں گے, وہ پاکستانی ہوں گے, انڈین ہوں گے, وہ برٹش ہوں گے, وائٹ ہوں گے, جو بھی ہوں گے, وہ سب کے سب ڈیٹر ہوں گے اس سے. یو ہیو ٹو فردر انفلوئنس, فردر انفورس یور لا, اینڈ دیٹ از واٹ دی الٹیمیٹ سولوشن از. پرفیکٹ. اینڈ لاسٹلی آئی تھنک آپ نے ایک اسٹوری سنانی تھی, اور وہ پہلے میں نے سنا دی. وہ سنا دی اسٹوری, وہ میں نے سنا دی باتوں میں. پرفیکٹ ہو گیا, پرفیکٹ ہو گیا. تھینک یو سو مچ راجا جی فار جوائننگ اس, اور اس بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور اسپیشلی جو آپ نے میسج دیا ہے ٹو دی برٹش سوسائٹی, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹو ٹیک کیئر آف دیئر اون پیپل. وہ بھی برٹش ہیں, ناٹ پاکستانی. they were not born in Pakistan, they were born in Britain. ان کا کنگ چھوٹا نہیں ہے. ان کا کنگ چھوٹا نہیں ہے. Anyways guys, thank you very much for watching. This is Pakistan Now. Muneeb Hamid signing off.